بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 3 بڑے اہم سوال آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں اور تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال کہ انڈر ویئر پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ پہننے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے پہنے بغیر بھی کیا نماز ہو جاتی ہے؟ انڈر گارمنٹس پہن کر یا بنا انڈر گارمنٹس پہنے کیا عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ انڈر گارمنٹس پہن کر یا بنا انڈر گارمنٹس پہنے مردوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال کہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا کیوں منع ہے؟ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال کہ ٹوائلٹ یعنی کہ واش روم میں تھوکنے سے بار بار کیوں روکا جاتا ہے؟ واش روم میں نہ تھوکنے کی کیا وجہ ہے؟ واش روم میں نہ تھوکنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ معزز ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نکر یعنی انڈر ویئر پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ پہننے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے پہنے بغیر بھی کیا نماز ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے دین میں کوئی ایسی بات کہے جو میرے دین میں نہ ہو، اس کی بات رد کر دی جائے۔ نکر، انڈر ویئر یا انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کسی بھی جگہ پر اسلام میں چڈی یا انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ اس کے پہنے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ سطر کا چھپانا۔ مرد اور عورت کا سطر مختلف ہے۔ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ عورت کا سارا بدن سطر ہے سوائے 3 چیزوں کے: ایک اس کا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کا نچلا حصہ، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ عام حالت میں یہ چیزیں غیر محرم کے سامنے چھپانا بھی ضروری ہے۔ خواتین اگر ایسی چادر پہن کر نماز پڑھیں جس میں سے بالوں کی سیاہی چمکے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کا بال چھپانا بھی ضروری ہے۔ معزز ناظرین، دوسرا سوال کہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا کیوں منع ہے؟ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آسمان ایک وسعت ہے۔ چونکہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے، ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، تو ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ مثلاً تخلیقی کاموں کے لیے بھی عام ہے، اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، تصویر بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ تیسرا سوال کہ ٹوائلٹ یعنی واش روم میں تھوکنے سے بار بار کیوں روکا جاتا ہے؟ واش روم میں نہ تھوکنے کی کیا وجہ ہے؟ واش روم میں نہ تھوکنے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکا کرو، کیونکہ یہ اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے کے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں،
جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل داخل ہوتے ہیں، جراثیم زیادہ تر منہ سے ہی داخل ہوتے ہیں، اور ان کا بدن میں اترنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء ہے۔ جب آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لیں گے، تھوکیں گے، گانے کی آوازیں دینے یا موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔